اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسلامک نالج چینل کے ویورز، السلام علیکم۔ آج جو واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ ویورز کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اس طرح یہ واقعہ اس طرح ہے کہ فرعون حضرت آسیہ اور فرعون کی بارے میں ہے۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، لیکن وہ ایک سچی مومن تھیں۔ اس کے بارے میں ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے، ایک ایمان افروز واقعہ اس طرح ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ عمران افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم حکمران جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی، ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون کو کون کون سے ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈالے، اور فرعون کی بیوی کون تھیں اور کس کی اولاد میں سے تھیں۔ پیارے دوستو، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں، اور یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں تھی۔ یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بات یہ ہے کہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھیں، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں۔ اسی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی وجہ سے ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ ایک پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن کیونکہ فرعون اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے ان سے زبردستی نکاح کر لیا۔ پیارے دوستو، فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا رکھا تھا۔ اسی طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، اور طرح طرح کے ظلم چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کو پوجنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ تو اس نے ایک خاص دن مقرر کیا جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا، اور چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان میں میلہ سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کی نشے میں مغمور ہو کر اپنی عالی شان تخت پر بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے۔ اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق و باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام
السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پر جہو و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم مارکے کے آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دیں تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنا عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبت ناک اژدہا بن گیا، نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور تمام جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم و شان معجزے اور جادوگروں کی ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعویدار بدبخت حکمران کی بیوی تھیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ ڈر بھی تھا اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ بھی جو کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی، ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ میں کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور وہ آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلا لیا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر وہ کس کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اسے کہنے لگا کہ تو میرے علاوہ کس اور خدا کو مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب عز وجل وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دلخراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوگری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے تمام تر مظالم اور ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان کو اپنی بیوی کے سامنے بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی اس پر فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی
ہو کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے خراب کر رکھا ہے جس جنون کے اندر وہ خاتمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جس سے تو انکاری ہے۔ وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں۔ فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان بہت مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون نے یہ بات سنی کہ اس نے مزید کوشش کی کہ یہ ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا 12 برکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمان کے اندر برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان تمام تر تکالیف کے بعد بھی اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا غرور خاک میں مل گیا اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن اور ظالم انسان، تو میرا وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرے دل پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے، اور اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں کہ آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی کہ میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش دے۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لیں اور ہر کوشش میں اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے قارنوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر اپنے سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت پہ آپ کی روح کی پرواز کر گئی، اور وہ چٹان اسی وقت آپ پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اور اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ علیہ السلام پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان مزید
مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئیں، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ دنیا کی تمام تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو، یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔